السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہو گیا میرے چینل پر۔ تو جناب ساجد صاحب دکھا رہے تھے گاؤں کا موسم بڑا سہانا تھا، بارش یہ وغیرہ، اور لیکن یہاں کا موسم بھی کراچی کا زبردست ہو رہا ہے۔ بوندا باندی ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، بادل بھی گڑگڑا رہے ہیں مگر برس نہیں رہے ہیں، سوائے بوندا باندی تک ہے۔ تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جھوٹوں کی جھوٹی بات جو کہ مقدس مقامات کو بھی اپنے جھوٹ میں ملوث کر لیتے ہیں، اور ان کی طرف دیکھ کے سادہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ شیطان ہوتے ہیں لیکن انسان کے روپ میں شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جو کہ قرآن بیچ میں لے کر آئیں، جو کہ مقدس مقامات کی قسموں کو بیچ میں لے کر آئیں، ان کے حوالے دے کر اپنی سچائی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہاں پر رہیں اور کہیں ہم اچھے ہیں تو ہم اس لیے یہاں پر ہیں، یا ہم وہاں پہنچ گئے عبادت کے لیے، اللہ نے موقع دے دیا تو اس لیے کہ ہم اچھے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مجھے لگتا ہے کہ شیطان ہے مگر انسان کے روپ میں ہے، اور یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہی ہوں لیکن حقیقت مجھے تو یہی لگتی ہے۔ آپ بھی بتائیے گا کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں جو بھی پرورش ہوئی ہے، جو سمجھائے گیا، اس کے لحاظ سے دکھاوا اور منافقت کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو حج کر کے آئیں گے، عمرہ عبادات کی بھرمار ہوگی ان کے پاس، بہت سے عالم ہوں گے، بہت سے اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں گے، لیکن سب کے سب کا بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جن سب کا مدعا صرف دنیا داری ہوگی، دنیا کے لوگوں کو دکھانا ہوگا، اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی، اور بظاہر وہ نیک کام کر رہے ہوں گے مگر وہی بات ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ انسان کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں۔ تو یہی بات کی چاچو بڑے میاں نے، اور انہوں نے پھر مقدس مقام پر کھڑے ہو کر حوالے دیے اس بات کے، اور اس کے علاوہ کمزور عورتوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ صاف نظر آتا ہے انہوں نے نہ صرف ستارہ یاسین کا حوالہ دیا کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بلوایا۔ اچھا میں اس پر کہوں گی کہ جھوٹ کیوں بلوایا، جھوٹ ایسے میں کہہ سکتی ہوں یہ بات، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس پلین میں اے سی کا حوالہ دیا ستارہ یاسین کی امی نے کہ مجھے 3 گھنٹے میں بیٹھنے سے ان کی ٹانگوں میں درد ہو گیا، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ستارہ یاسین نے گرمی شروع ہوئی تھی رمضان سے پہلے ہی امی کے کمرے میں اے سی لگوا دیا تھا، اور پھر جب اے سی خراب ہوا تھا رمضان کے لاسٹ میں تو فوراً سے وہ ٹھیک کیا گیا تھا۔ تو ان تمام باتوں سے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 گھنٹے اس 24 گھنٹے پہ بھاری ہو جائیں گے؟ کیا کسی برف خانے میں رکھ دیا گیا تھا ان کو کہ وہ اتنی زیادہ تکلیف میں آ گئی؟ تو ان بیچاری سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، اور جھوٹ بھی کتنا بودا ہے، بے وقوف سمجھا ہوا ہے، یا ان کے اندر جہالت کی کمی ہے، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی باتیں کہی جا رہی ہیں، یعنی ادھر اے سی کا ہو گیا ان کو مسئلہ، اس لیے ہو گئی، وہ خود کہہ رہی ہیں۔ بیٹا فاروق کہتا ہے کہ امی کھڑی رہی تھی ایئرپورٹ پر، جبکہ وہاں پر شاید لگتا ہے کوئی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو ان کی ٹانگ میں درد ہو گیا۔ بیٹی روبینہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کو شوگر ہے، یہیں سے ان کے پیروں میں درد تھا اور وہاں پر جا کے درد مزید بڑھ گیا۔ تو بھائی ساری باتیں آپ نوٹ کیجئے، سب باتیں جتنے بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں جھوٹ نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، کیا ایئرپورٹ پہ کھڑے ہونے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی جو وہ کھڑی رہی؟ 2، اگر ان کے درد تھا تو ہمیں کیوں نہیں دکھایا گیا، ولاگ میں کیوں نہیں نظر آئیں؟ وہ چلتی پھرتی گھومتی گھامتی کیوں نظر آ رہی تھی؟ انہوں نے ایک مرتبہ ہی ان کے چہرے پہ درد نظر نہیں آیا، ایک دفعہ بھی وہ لڑکھڑاتی ہوئی نظر نہیں آئیں، گھوم رہی تھی، ادھر جا رہی تھی ادھر جا رہی تھی، گفٹ دینے کے لیے گئی، عید بنانے کے لیے گئی، گھومنے کے لیے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے گھر گئی، ہنسی خوشی تھی، حشاش بشاش تھی۔ اس کے علاوہ اے سی کے کمرے میں تو وہ سوتی تھی، لیٹتی تھی، بیٹھتی تھی۔ تو تمام باتیں سچ بولنے کی ضرورت ہے، جھوٹ مت بولیں۔ اور آپ سچ کیسے بول سکتے ہیں؟ سچ بولا تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اچھا دنیا کی پکڑ سے تو آپ لوگ کو ڈر لگتا ہے، اس لیے آپ بول رہے ہیں آ جاؤ
کیونکہ آپ دبا دیں گے، جب آپ مار سکتے ہیں کسی کو، دباؤ میں لا سکتے ہیں، تو پھر اس سے کہلوا بھی سکتے ہیں۔ اور وہی بات ہم نے کہی تھی کہ جب تک ستارہ یاسین اور ان کی امی خود اسٹینڈ نہیں لیں گی اپنے لیے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتی، اور اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنے لیے اسٹینڈ لیتا ہے، ورنہ اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ چلو تمہیں اسی میں خوش ہو تو تم اسی میں خوش رہو۔ اس کے علاوہ بڑے میاں کی ایک اور بات، جو پہلے بھی دھوکہ دیا انہوں نے ستارہ یاسین کو، کہ اقامے کی فیس بھروا کے چلے گئے اور کہہ کے گئے تھے میں واپس آؤں گا، لیکن وہ وہیں کے ہو گئے اور پھر بیوی کو بلانے لگے، اور اب پھر بیوی کو انہوں نے دھوکے سے بلوایا کہ 8-10 دن میں وہ آ جائیں گی، لیکن یہاں پر بھی کئی بہانے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ مریم نے بتایا، مریم فہد نے، کہ ان کا اقامہ اور چیز غائب ہو گئی، ان کا ویزا پاسپورٹ۔ اچھا، ادھر سے یہ کہا گیا، ان سے کہا گیا مسلمہ سے کہ ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے، تو وہ جب تک سے عمرہ نہیں کریں گی، اس قابل نہیں ہوں گی کہ مکہ جائیں، خانہ کعبہ جائیں، عمرہ کریں، تب تک وہ پاکستان نہیں آئیں گی۔ اور اپنے ولاگ میں یہ بزرگ شیطان صاحب بتا رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ تو دیکھیں کس قدر جھوٹ بولا جا رہا تھا اور کس قدر پلٹیاں کھائی جا رہی ہیں، کس قدر دھوکے دیے جا رہے ہیں۔ تو ان بڑے میاں کو پتہ نہیں ہے دھوکہ پلٹ کر واپس آتا ہے، آئے گا ضرور آئے گا، آپ سب کے سامنے آئے گا، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے آ جائے، لیکن معافی کی توفیق تو شاید نہیں مل سکتی ایسے لوگوں کو جو اپنی جہاں ڈھیٹ اور ڈٹے ہوئے ہوں، ان کو ملتی ہے۔ جو جھک جاتے ہیں، جو اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، ان کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ان کے لیے تو پھر آخرت میں بھی ان کے لیے اچھائی ہے، لیکن جو ڈھیٹ لوگ ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھ کے بھی جائیں گے اور وہاں بھی ان کی اچھے سے ٹھکائی ہونے والی ہے۔ تو یہ تو تھی روادات ان کے جھوٹ کے پوٹ کی، اور اس کے علاوہ تو سبھی کو پتہ ہے، ہم سپورٹرز کی تعریفیں ہوئی ہیں اور کہ آپ اچھے سپورٹرز ہیں، ستارہ یاسین لکی ہے، بے شک لکی ہے، ہم دل سے محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی سے نہیں کہا ستارہ یاسین نے کہ تم ہمارے لیے بولو اور ہمارے لیے گالیاں کھاؤ یا کچھ، نہ اس نے ہمیں کچھ دیا ہے، نہ بولا ہے، نہ کچھ ہمارے سے ان سے کنٹیکٹ ہے، کسی بھی کا بھی نہیں ہے۔ اور ہم جب بولتے ہیں ستارہ یاسین کے لیے، اس کی محبت میں بولتے ہیں اور خود سے بولتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں کچھ دیتا ہے اور نہ ہم سے کوئی کچھ کہتا ہے، ہمیں واقعی اس سے سچی محبت ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ایک صحیح خاتون ہے، وہ حق پر ہے، اور جدھر ادھر سے ہیٹرز ہوں یا اس کے اپنے رشتہ دار، نینو ہو، صدمہ ہو، جتنے بھی گند بلا بکتے ہیں یا اس میں ملوث ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ تو پھر ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کی جیت ہوتی ہے، رو کے دھو کے لاسٹ میں کبھی بھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہاں واقعی یہ بالکل صحیح کہا اور آج ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو صدمہ بی بی نے جن لوگوں کو قرآن نام کے نہیں رکھے، ان کو تھینکس نہیں کہا، وہ سب بھی بھڑک اٹھے تھے۔ ان میں صبا جو تھی سب سے پہلی والی، وہ تو پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ سب جھوٹ تھا، اجگر نے کچھ بھی نہیں دکھایا۔ اجگر کبھی کہتا تھا میں پاکستان گیا ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں نہیں گیا ہوں، کبھی کہتا تھا چیٹ ہے، کبھی کہتا تھا نہیں ہے، نہ ویڈیو نہ چیٹ، کچھ بھی وہ دکھا نہیں پایا تھا۔ اور پھر اس صبا خاتون کے اوپر، اس کے بچوں کے اوپر وہ گالیاں بکی گئیں کہ وہ بیچاری لائف میں رو رہی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تھی جو کسی قیمت پہ بھی ستارہ یاسین کو پسند نہیں کرتی ہیں، مگر وہ بھی اس بات کو مان رہی تھی کہ صدمہ ایک غلط قسم کی حرکت کی ہے، اور یہ کہ ستارہ یاسین حق پر ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ صدمہ نے کیا اور غلط کیا ہے۔ خیر بہرحال یہ تمام ایک کارروائی ہو گئی، اور دیکھیے اللہ پاک اپنی رحمتیں لے کر آتا ہے۔ اور اب ستارہ یاسین کی طرف میں بات کروں گی کہ ستارہ یاسین جب ان کے شوہر نے اس طرح کیا ہے، انہوں نے آخری حد تک جا کر اہتمام حجت کر دیا، انہوں نے اس کی کوثر کو اپنے پاس رکھا، اس کو کھلایا پلایا، یہ وہ ہر کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر وہ خاتون جو تھیں وہ جیسی تھیں ویسی ہی رہیں۔ تو لہٰذا جب ان کے شوہر نے آخری کیل کیسے ٹھوک دی، بچوں کے پیپر کے دوران وہ اپنی کوثریہ کو لے کے چلے گئے گاؤں، تو بس ہو گئی تھی۔ پھر ستارہ یاسین نے جو سٹینڈ لیا، ہم ان سے کہتے ہیں سٹینڈ لیے رہیے گا، آپ کسی کی پٹائی میں، بہکائی میں، دباؤ میں مت آئیے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ملک کاشف صاحب کی، کہ جنہوں نے ولاگ ڈالا تھا اور وہ ایسا لگ رہا تھا بھگو کے ستارہ یاسین کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ ہی کی وجہ سے ہمیں یہ وہ، اور کوثر بیچاری مظلوم اور مسکین بن چکی تھی، اور لیکن جب ہم تمام سپورٹر نے ان کی واٹ لگائی اچھے سے، تو بھائی انہوں نے پھر آنا پڑا اپنی بیگم کو لے کر، اور جو بیگم نے بات بتائی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے
کہا ساجد صاحب سے کہ مجھے ستارہ سے بات کرنی ہے، اور جب میں نے ستارہ سے بات کی تو وہ بہت رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا ہے، نہ ساجد صاحب کی طرف سے اور نہ کوثر کی طرف سے۔ میں نے سب کچھ کیا ہے مگر کوثر نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، میرے بچوں کے ساتھ کی ہے، اور لڑ جھگڑ کے اس طرح کر کے وہ لوگ آئے ہیں۔ اور رو رہی تھی کہ اتنے میں ان کے سے کسی نے فون کھینچ لیا، یا کاشف صاحب کی وائف کی طرف سے۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوثر صاحبہ تھیں اور لے کے چلی گئیں وہ موبائل۔ اور پھر ساجد صاحب نے کہا کہ کوثر کو فون کیوں دیا، تو انہوں نے بتایا کہ کوثر نے میرے ہاتھ سے خود فون چھینا ہے، اور وہ حیران ہو رہی تھی کہ میں تو اس کو بہت سیدھی سمجھتی تھی، لیکن یہ تو کتنی تیز نکلی، جب یہ میرے ہاتھ سے موبائل کو چھین سکتی ہے اور کھینچ کے لے جا سکتی ہے، تو پھر ادھر اس نے ستارہ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ تو آخر کو ماننے پڑی، اور کیونکہ جھوٹ سچ یہ چیزیں جو ہیں نا چھپتی نہیں ہیں، دیر ہو جاتی ہے سچ کو باہر آنے میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کب تک جھوٹ کا ملمہ چڑھائیں گے، کب تک آپ ایک شریف نفس بنے رہیں گے۔ جو اچھا ہوگا وہ اچھا ہی نظر آئے گا، لیکن جو برا ہوگا وہ ایک دن کھل جائے گا، اور وہی ہوا کہ وہ کھل گئی۔ اب ستارہ یاسین کی بھی بس ہو گئی تھی، اور تمام سپورٹر یہی کہہ رہے تھے کہ بچے برباد ہو جائیں گے، اس لیے آپ اس کو الگ گھر میں رکھو، لیکن دیکھیے وہ تو لوٹ لاٹ کے چلی گئی۔